یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے محبوب نے فرمایا جس کا گھر اچھا ہے سمجھیے وہ جنت ہے، اس کو سکون ہے تو دنیا میں جنت ہے. اگر اس کو دنیا میں سکون نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دوزخ سے کم بھی نہیں ہے. یہ باتیں کوئی کسی کو نہیں بتاتا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ طریقہ کوئی کسی کو نہیں دیتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پیر آپ کو تعویذ لکھنے کی اجازت دے دے؟ کوئی ایسا خاص عامل ہو جو آپ کو ہی دے دے جس سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے؟ اور یہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، آپ کی زندگی آسودگی میں آئے گی اور آپ ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک ایسی چیز لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جو دنیا میں ہر انسان کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. خصوصاً بالخصوص نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، پہلا اور آخری رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. آپ کو یاد تو ہوگا حضرت آدم اور حضرت حوا یہ پہلا رشتہ ہے، اور آخرت میں جنت میں تمام جو میاں بیوی ہیں یہ اکٹھے ہوں گے، یہ آخری رشتہ ہے. اور آپ حضرات سے آج میں اس لیے یہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات بیشتر مقامات پر ہمیں یہ میسیجز بھی یہی آتے ہیں اور کالز بھی یہی زیادہ آتی ہیں، جو ہر انسان یہ کہتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی میری بہن ہے تو وہ کہتی ہے شوہر چلا گیا ہے. بھائی میری بات آج آپ غور سے سن لیں، آپ کو بار بار انشاءاللہ تبارک و تعالی رابطہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ ایسا جملہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر شوہر وہ ہے جو بیوی کے نظر میں اچھا ہے، اور سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں اچھی ہے. حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ میں طویل تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بہتر محبت و عزت ہے. کسی نے کہا کہ اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو فرمایا کہ دوا کا مقدار بڑھا دیں، اس کا فائدہ دونوں کو ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ آپ محبت اور عزت کریں ایک دوسرے کی. جب ایک دوسرے کی آپ محبت اور عزت کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ سے سلوک کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ میری سرکار فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، کبھی کسی کو ناراضی یا شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے بلکہ ہمیشہ ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے. آپ حضرات سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں. جب مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے. جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے. یہ بھی ازواج کی تعلیف اور قلب کے لیے تھا، ورنہ کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو وہ ساتھ جانے کے لیے تیار تھی. محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے. اگر خامد اپنی بیوی کو اس طرح پیار دے اور ویسے ہی پیار بیوی بھی اپنے خامد کو دے تو یہ گھر مجھ سے لکھوا لیجئے، یہ گھر آپ کا جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بن جائے گا. یہ دنیا نہیں پھر جنت بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب نے فرمایا جس کا گھر اچھا ہے سمجھیے وہ جنت ہے، اس کو سکون ہے تو دنیا میں جنت ہے.
اگر اس کو دنیا میں سکون نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دوزخ سے کم بھی نہیں ہے۔ حضرات آپ حسن سلوک کیجئے، ایک دوسرے کا جو معاملات ہیں وہ اس کو بہتر انداز کے ساتھ دیکھیے، اور لوگوں میں اپنے مسائل کو مت جانے دیجیے۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے جو مخلصانہ مشورہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا شوہر آپ کے قابو میں نہیں ہے، وہ غیر شرعی طریقے سے باہر رہتا ہے، غیر شرعی طریقے سے آپ کو اگنور کر رہا ہے، غیر شرعی طریقے سے آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، غیر شرعی طریقے سے آپ کی وہ قدر نہیں کر رہا جو آپ کی کرنی چاہیے تھی، تو ایک تحفہ میں آپ کی جھولی میں آج ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر کسی بھی صورت میں 8 روز تک یہ آپ نے کام کرنا ہے، سمجھیے کام آپ کا ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 8 روز تک گوشت ہر قسم اور مچھلی وغیرہ سے آپ پرہیز کریں، کوئی گوشت آپ نہیں کھائیں گے، نہ وہ مرغی کا ہوگا، نہ مچھلی کا ہوگا، نہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا، گوشت مکمل آپ کا بند ہے۔ اور 9ویں دن اور اس دن ایک نقش بما شرائط کے زعفران سے لکھ لیں، نئے کوڑے چراغ پر قندیلہ بنا لیں اور جلائیں۔ اور جیسے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ میں تعبیر جو ہے اس کو سکرین پر شو بھی کر دوں، فلاں بن فلاں کی جگہ نام شوہر اور ساس کا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہو کر آپ کو مطمئن بھی کریں گے، آپ کے فرما بردار بھی رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، اور یہ اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو سکے، آپ کا گھر اچھا ہو سکے۔ یہ باتیں کوئی کسی کو نہیں بتاتا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ طریقہ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پیر آپ کو تعویذ لکھنے کی اجازت دے دے؟ کوئی ایسا خاص عامل ہو جو آپ کو ہی دے دے جس سے اس کی روزی روٹی چلتی ہے؟ ہم یہ تعلق نہیں رکھتے آپ کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، آپ کی زندگی اسودگی میں آئے گی اور آپ ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔